شام کا معزول صدر بشار الاسد صرف ایک آمر ہی نہیں بلکہ مشرق وسطی میں منشیات کی سلطنت کا بے تاج بادشاہ بھی تھا۔ شام میں غریبوں کی کوکین کیسے تیار کی جاتی تھی، عرب ممالک میں کیسے سمگل کی جاتی تھی، کون تھا منشیات کے اس ریکٹ کا ڈان؟ کیا سپلائی اور ڈیمانڈ کا گیپ بڑھنے سے اس کی قیمت میں اضافہ نہیں ہو جائے گا؟ کیا حی تحریر الشام بھی تباہ معیشت کا بہانہ بنا کر اس دھندے کو جاری رکھے گا؟ کیا عالمی دنیا شام کو وہ فنڈز فراہم کرے گی کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے؟ ویلسی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ خوف اور جبر کے سہارے لوگوں کی زندگی اجیرن کرنے والے عامر خود اپنی ذات میں کس قدر خوف زدہ ہوتے ہیں۔ شام کے معزول صدر بشار الاسد کی شخصیت اس کی زندہ مثال ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے اقتدار کی خاطر لاکھوں لوگوں کو تحت کیا، ان کے مال و دولت اور زمین جائیداد پر قبضہ کیا۔ اس کے ظلم سے بچنے کے لیے 70 لاکھ سے زائد شامیوں کو اپنے گھر بار چھوڑ کر ہجرت پر مجبور ہونا پڑا۔ لیکن جب اس عامر کو خود موت کی چاپ سنائی دی تو وہ بغیر کسی کو بتائے چپکے سے اپنے بیوی بچوں سمیت بیرون ملک فرار ہو گیا۔ اس کے عزیز رشتہ دار اور وہ قریبی ساتھی جو اس کی آمریت کو قائم رکھنے میں اس کے مددگار تھے، بشار الاسد نے ان سب کو آخری لمحے تک اندھیرے میں رکھا۔ وہ تمام لوگ اب عوامی غیظ و غضب سے بچنے کے لیے پورے شام میں چھپتے پھر رہے ہیں۔ خود کو مجبور اور بے گناہ ثابت کرنے کے لیے بشار الاسد کے ایسے جرائم کا پردہ فاش کر رہے ہیں جو اس سے پہلے دنیا کی نظروں سے اوجھل تھے۔ تازہ ترین انکشاف یہ ہوا ہے کہ بشار الاسد نے شام میں منشیات کی ایک سلطنت قائم کر رکھی تھی۔ یہ لوگ کیپٹاگون کی گولیاں تیار کرتے تھے۔ عرب ممالک میں ان گولیوں کو غریبوں کی کوکین کہا جاتا ہے۔ ایک منظم نیٹ ورک کے ذریعے پورے مشرق وسطی میں اس نشے کی سپلائی کی جاتی تھی۔ آخر یہ کیپٹاگون نامی نشہ ہے کیا؟ شام میں سے کہاں اور کیسے تیار کیا جاتا ہے؟ سعودی عرب کے امراء سے لے کر اردن کے ایک عام شہری تک یہ جان لیوا نشہ کیسے پہنچتا تھا؟ کون تھا منشیات کے اس نیٹ ورک کا ڈان؟ حی تحریر الشام نشے کا یہ کاروبار تباہ کر دے گی یا وہ بھی اسے اپنی آمدن کا ذریعہ بنا لے گی؟ بات شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیپٹاگون ہے کیا۔ کیپٹاگون کے بارے میں مشرق وسطی کے ممالک سے باہر کے لوگ کم ہی جانتے ہیں۔ یہ ایک عادی کرنے والا نشہ ہے جو ایمفیٹامین کی گولی جیسا ہوتا ہے۔ عرب ممالک میں اسے غریب آدمی کی کوکین بھی کہا جاتا ہے۔ شام میں وقت کے ساتھ ساتھ اس نشے کی پیداوار بہت تیزی سے بڑھی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شام کی معیشت جنگ، عالمی پابندیوں اور بڑے پیمانے پر شامی باشندوں کی بیرون ملک نقل مکانی کے باعث تباہ ہو چکی تھی۔ بشار الاسد نے اپنی معیشت کو سہارا دینے کے لیے حکومتی سربرستی میں ایک وسیع نیٹ ورک قائم کیا، جس کی مدد سے سعودی عرب، لبنان، اردن اور ترکی میں یہ نشہ آور گولیوں کی شکل میں سمگل کیا جاتا تھا۔ شام کے ہمسایہ ممالک کیپٹاگون کی بڑے پیمانے پر سمگلنگ کو روکنے میں ہمیشہ مشکلات کا شکار رہے ہیں۔ ورلڈ بینک کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس کی غیر قانونی تجارت کا سالانہ حجم 5.6 ارب ڈالر ہے۔ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد ملنے والے تمام شواہد یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مشرق وسطی میں شام ہی کیپٹاگون کی پیداوار کا بڑا مرکز ہے۔ جس طرح وسیع پیمانے پر یہ نشہ آور گولیاں بنائی اور سمگل کی جا رہی تھیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کسی ایک مخصوص جرائم پیشہ گینگ کا کام نہیں بلکہ یہ ایک ایسی صنعت ہے جسے حکومت کی پشت پناہی حاصل ہے۔ بشار الاسد کے ماسکو فرار کے بعد ایسی بے شمار ویڈیوز سامنے آئی ہیں جن میں شامی شہری چند ایسے گھروں میں داخل ہوئے جو بشار الاسد کے رشتہ داروں کی ملکیت تھے۔ ان گھروں میں کئی کمروں میں یہ نشہ آور گولیاں دیکھی جا سکتی ہیں اور یہ کمرے نشہ آور گولیوں سے بھرے ہوئے تھے جنہیں مختلف جعلی مصنوعات میں چھپایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ
ان ویڈیوز میں بظاہر شامی فوج کی فضائی اڈے پر نشہ آور گولیوں کے انبار دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان ذخائر کو اب ہیئت تحریر الشام کے اراکین نظر آتش کر رہے ہیں۔ یہ نشہ سعودی عرب کے امیر نوجوانوں سے لے کر اردن میں نوکری پیشہ افراد تک کیسے مقبول ہوا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ یہ ایک کم قیمت یعنی سستا نشہ ہے۔ دوسرا، یہ آسانی سے دستیاب بھی تھا۔ اس نشے کی بڑی مارکیٹ شام، سعودی عرب، اردن، ترکی اور لبنان تھے۔ مشرق وسطیٰ میں کیپٹاگون کے پھیلاؤ نے خطے کو منشیات کی جنگ میں دھکیل دیا۔ بشار الاسد کے دور میں شام سے منشیات کی سمگلنگ روکنے کے لیے اردن نے سرحد پر اپنی سیکیورٹی میں بے پناہ اضافہ کر رکھا تھا۔ چند ماہ پہلے تک شام اردن سرحد پر سمگلروں کے ساتھ فائرنگ کے واقعات معمول کی بات تھی۔ فائرنگ کے ان واقعات میں اب تک 20 سمگلر مارے جا چکے ہیں، جبکہ درجنوں ابھی تک اردن کی مختلف جیلوں میں قید ہیں۔ اردن دعویٰ کرتا ہے کہ سرحد پار سے منشیات کی یہ سپلائی شامی فوج کی مدد اور معاونت اور سرپرستی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سعودی عرب بھی عرصہ دراز تک منشیات کے سمگلروں سے برسر پیکار رہا ہے۔ اس نے جب اپنی سرحدوں کا تحفظ یقینی بنا لیا تو پھر منشیات کے سمگلروں نے لبنان کے ذریعے یہ گولیاں سعودی عرب میں سمگل کرنا شروع کر دیں۔ ان کا طریقہ واردات دراصل یہ تھا کہ سعودی عرب بھجوائے جانے والے پھلوں اور سبزیوں کی کھیپ میں یہ گولیاں چھپا دیتے تھے۔ یہ بھید تو اس وقت کھلا جب سعودی عرب نے لبنان سے آنے والے اناروں کے ایک شپنگ کنٹینر کی تلاشی لی، تو اس میں سینکڑوں ایسے انار تھے جو اندر سے خالی تھے اور ان کے اندر کیپٹاگون کی گولیاں بھری ہوئی تھیں۔ اس کے بعد سعودی عرب ایک لمبے عرصے کے لیے لبنان سے پھل اور سبزیوں کی امپورٹ بند رکھی۔ شامی سمگلروں نے جب ہمسایہ ممالک میں اپنا نیٹ ورک قائم کر لیا تو انہوں نے اس نشے کو یورپ میں بھی سمگل کرنے کی کوشش کی۔ موت کے ان سوداگروں کی پہلی منزل جرمنی بنا، کیونکہ وہاں 10 لاکھ شامی باشندے پناہ گزین تھے۔ پیشتر اس کے کہ یہ جرمنی میں اپنا نیٹ ورک قائم کرتے، جرمن حکام نے کارروائی کی اور ابتدائی سٹیج پر ہی اس گینگ کا صفایا کر دیا۔ ان سمگلروں کے خلاف اس وقت بھی جرمنی میں کئی مقدمات زیر سماعت ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ منشیات کا یہ ریکٹ کام کیسے کرتا تھا اور کون تھا اس کا سرغنہ؟ اب تک کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بشار الاسد کی فوج ہی منشیات کا بین الاقوامی ریکٹ چلاتی تھی۔ شامی فوج کا 4تھ ڈویژن اس ریکٹ کے تمام امور کا نگران تھا۔ بشار الاسد کا بھائی ماہر الاسد اس 4تھ ڈویژن کا سربراہ تھا اور اس کی معاونت اس کا ایک کزن حافظ منتحر الاسد کرتا تھا۔ بشار الاسد کے بعد شام کا سب سے طاقتور ترین شخص اس کا بھائی ماہر الاسد ہی تھا۔ سن 2011 میں مغربی طاقتوں نے ماہر الاسد پر پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ فرانس کی ایک عدالت نے کیمیائی حملوں کے الزام میں بشار الاسد کے ساتھ ماہر الاسد کے وارنٹ بھی جاری کر رکھے تھے۔ اس گھناؤنے دھندے میں ماہر الاسد کا سب سے اہم معاون اس کا کزن حافظ منتحر الاسد تھا۔ حافظ منتحر الاسد نے بی بی سی کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ماہر الاسد کی سربراہی میں 4تھ ڈویژن نشہ آور مواد کیپٹاگون کی تجارت منظم انداز میں پھیلا رہی تھی۔ ایسی کئی ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں جن میں حافظ منتحر الاسد کے اپنے کار شو روم سے منشیات کی گولیوں کے تھیلے برآمد ہوئے اور یہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ جب حافظ منتحر الاسد سے ان ویڈیوز کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس کا کہنا تھا کہ ان تھیلیوں میں منشیات کی گولیاں نہیں تھی بلکہ وہ سوئمنگ پول کی صفائی میں استعمال ہونے والی گولیوں کے تھیلے تھے۔ ماہر الاسد اور حافظ منتحر الاسد کے ساتھ اس گھناؤنے دھندے کا تیسرا اہم ترین کردار جنرل بلال غسان ہے، جو 4تھ ڈویژن میں ماہر الاسد کا نائب جنرل تھا۔ جنرل بلال غسان پورے شام میں اپنی سفاکی اور مخالفین کو اذیت ناک موت دینے کے لیے مشہور تھا۔ لبنان میں قید ایک منشیات سمگلر کے موبائل فون سے ایک واٹس ایپ چیٹ برآمد ہوئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جنرل بلال غسان ہی منشیات کی سپلائی کا منتظم اور نگران تھا۔ ماہر الاسد کی 4تھ ڈویژن کے کئی فوجی اب بین الاقوامی میڈیا کو بتا رہے ہیں کہ ان کی ماہانہ تنخواہ صرف $30 تھی اور اس معمولی رقم میں ان کے لیے گھر چلانا انتہائی مشکل تھا۔
इसीलिए उनके यूनिट कैप्टागॉन की गैर कानूनी तिजारत में मुलव्वस हो गई। अपने नाजरीन पर मैं ये वाज़े करता चलूं कि अगरचे ये रैकेट माहिरुल असद चला रहा था, लेकिन इस रैकेट का असल सरगना और मास्टरमाइंड बशारुल असद ही था। सन 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान जब बशारुल असद ने तशद्दुद का सहारा लेकर मुजाहिरीन को दबाया तो शाम को अरब लीग से निकाल दिया गया। इसी दौरान शाम आलमी पाबंदियों की जद में भी आ गया। इस अरसे में लाखों शामी मुल्क से हिजरत कर गए, जिसकी वजह से शाम की मईशत एकदम बैठ गई। अपनी लड़खड़ाती मईशत को सहारा देने के लिए बशारुल असद ने ये घिनौना धंधा शुरू किया और हुकूमती सरपरस्ती में कई फैक्ट्रियां कायम की, जहां कैप्टागॉन नामी ये जहर बिला खौफ खतर तैयार किया जाता था। मई 2023 में अरब लीग ने शाम को 12 साल बाद दोबारा लीग के रुकन के तौर पर शामिल कर लिया। बशारुल असद ने इस फैसले को अपनी सफारती फतह करार दिया था, लेकिन असल बात यह थी कि बशारुल असद ने अरब लीग से कैप्टागॉन की तिजारत रोकने का वादा किया था, जिसकी बुनियाद पर शाम को दोबारा अरब लीग में शामिल कर लिया गया। अब दुनिया के लिए सबसे ज्यादा अहम सवाल यह है कि क्या हैयत तहरीर शाम ये घिनौना धंधा खत्म कर देगी, या अहमदुल शरा भी माशी मुश्किलात से घबरा कर बशारुल असद का रास्ता इख्तियार करेंगे। जहाँ तक अभी तक के शवाहिद हैं तो हैयत तहरीर शाम के सरबराह अहमद अल शरा ने उन्होंने जिस रोज़ से दमिश्क फतह किया है उस दिन उन्होंने ऐलान किया कि शाम अब कैप्टागॉन की लानत से पाक होने जा रहा है। हैयत तहरीर शाम अपने ज़ेर असर इलाकों में कैप्टागॉन की तिजारत के खिलाफ वसी पैमाने पर क्रैकडाउन का आगाज़ कर चुकी है। आए रोज़ बड़ी मिकदार में कैप्टागॉन तल्फ की जा रही है। अगरचे मंशियात के बड़े स्मगलर फरार हो चुके हैं, तहां मुल्क में मंशियात की पैदावार और स्मगलिंग का नेटवर्क अभी भी कायम है। ये खदशा अपनी जगह मौजूद है कि मुल्क में अब भी कई अनासिर इस गैर कानूनी धंधे की बागडोर संभालने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। एक अहम सवाल ये भी है कि हैयत तहरीर शाम इन हजारों अफराद का क्या करेगी जो कैप्टागॉन नामी इस नशे के आदी हो चुके हैं। जब अचानक से इस नशे की सप्लाई खत्म हो जाएगी तो इसके आदी अफराद की बहाली कैसे होगी। माहिरीन को खदशा है कि दमिश्क के नए हुक्मरान इस नशे की तलब को कम करने की बजाय इसकी सप्लाई पर क्रैकडाउन कर रहे हैं, जिसकी वजह से यह भी खदशा है कि लोग अब क्रिस्टल मेथ यानी आइस को मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करने लगेंगे। कैप्टागॉन की तिजारत के खिलाफ हैयत तहरीर शाम का क्रैकडाउन पड़ोसी ममालिक के लिए एक मुस्बत पैगाम है। तवील खाना जंगी से तबाह हाल शाम को अपने पांव पर खड़ा होने के लिए इस वक्त मदद की ज़रूरत है। माली तौर पर फ़ायदेमंद इस मुजरिमाना कारोबार से निजात मुल्क के लिए बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि कई बरसों तक खुद रियासत ने इसकी हौसला अफजाई की है। उम्मीद है कि आलमी बरादरी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद और पाबंदियों के खात्मे के ज़रिए लोगों को मंशियात की स्मगलिंग में जाने से रोकेगी, ताकि शाम की नई क़यादत ऐसे मुतबादिल माशी मंसूबे तलाश कर सके जिसमें शहरी कानूनी तरीक़ों से अपना मुआश कमा सकें। दरअसल आलमी बरादरी जब सियासी मुखालफत की बिना पर किसी मुल्क को अकेला छोड़ देती है, उसके साथ तिजारत बंद कर देती है, उसको मुख्तलिफ तंजीमों से निकाल देती है, और ना तो तिजारत का कोई रास्ता बचता है, ना ही उसकी कहीं से कोई इमदाद हो रही होती है, तो फिर शायद उस मुल्क के लोगों के लिए और उस मुल्क के हुक्मरानों के लिए कोई और रास्ता बचता नहीं है सिवाय इसके कि वो किसी न किसी गैर कानूनी काम में मुलव्वस हो जाएं। कहीं स्मगलिंग शुरू हो जाती है, मंशियात शुरू हो जाती हैं, कहीं असलहा शुरू हो जाता है, कहीं तो इंसानों की ही स्मगलिंग शुरू हो जाती है। गुर्बत बहुत अज़ियतनाक और बहुत ही तकलीफ दह चीज़ है। खुदा ऐसी आजमाइश से इंसान को दूर रखे। लेकिन जब मुल्कों के ऊपर ऐसी उफ्ताद आती है, उनके लिए रोज़गार के मौक़े कम हो जाते हैं, उनके लिए मईशत तंग कर दी जाती है, तो फिर इस तरह के जराइम जन्म लेते हैं। हैयत तहरीर शाम कोशिश करने के बावजूद शायद इस पे पूरा क्रैकडाउन ना कर पाए। उसकी असल वजह यह है
کہ شام میں اس وقت معیشت مکمل طور پر تباہ ہے، اس کے تانے بانے، اس کا پورا فیبرک کھایا جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو اسمگلنگ میں ایک دفعہ ملوث ہو جائیں وہ انڈر گراؤنڈ تو چلے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی حالات سازگار ہوتے ہیں تو وہ پھر سے ری سرفیس کر جاتے ہیں۔ اور دوسری بہت بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ اس کی سپلائی پر اٹیک کرتے ہیں تو سپلائی اور ڈیمانڈ کے گیپ کی وجہ سے اس کی قیمت میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو اس کی پیداوار میں ملوث ہیں، اس کو لوگوں تک پہنچانے میں، اس کی ٹریفکنگ میں ملوث ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہت لیوکریٹو بزنس بن جاتا ہے۔ یہ تحریر الشام کیا کرتی ہے، کیا نہیں کرتی ہے؟ کیا عالمی برادری شام کو اس سمگلنگ کے دھندے سے نکلنے میں مدد کرے گی، نہیں کرے گی؟ کیا ان کو ایسے معاش کے، روزگار کے ذرائع فراہم کیے جائیں گے کہ لوگ ایک غلط طرف نہ جائیں؟ کیا شام کی حکومت کو ان کی اس طرح سے سرپرستی کی جائے گی معاشی طور پر کہ وہ اپنے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے، ان کے روزگار کے لیے، ان کے معاش کے لیے ایسے طریقے پیدا کریں کہ وہ اس منشیات سے جان چھڑا پائیں؟ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اس وقت پوری دنیا کے بڑے بڑے لیڈران پر، یونائٹڈ نیشنز پر، ورلڈ بینک پر، IMF پر عائد ہوتی ہے کہ وہ شام کی مدد کریں تاکہ شامی خود اپنے پیروں پر کھڑے بھی ہو سکیں، ان گھناؤنے دھندوں سے اپنی جان چھڑا سکیں، اور اس پورے خطے میں جو ایک منشیات کا زہر پھیل رہا ہے اس کی بھی روک تھام ہو سکے۔ کیا یہ تحریر الشام اور عالمی لیڈران اور عالمی بڑی باڈیز اس میں کامیاب ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ میں بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔